اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، نازل کی، توریت، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ ایک لفظ آیا ہے من بعدہ بالرسل، یہ رسل جو ہے یہ نبوت کے معنی میں ہے، ایک نبی ہے، ایک رسول ہے، ایک مفہوم کو آپ نے بار بار علماء سے پڑھا اور سنا، اور وہ یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو گزشتہ انبیاء کرام رسول کی تقلید کرے، ان کی کتابوں پر عمل کرے، آگے وہ تبلیغ کرے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو اس پر نئی شریعت ہے، نئے احکامات، نئی کتاب۔ لیکن یہاں یہ جو مفہوم ہے وہ یہ ہے، کبھی آپ مطالعہ کر لیجئے کہ نبی تو شہید ہوئے ہیں، رسول کبھی شہید نہیں ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام شہید ہوئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام شہید نہیں ہوئے، حالانکہ بڑی کوشش کی عیسائیوں نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہادت کی تمنا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں اللہ کے لیے جنگ میں جاؤں، لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں، پھر اللہ مجھے زندگی دے تو پھر میں لڑوں، پھر شہید ہوں۔ لیکن اللہ نے یہ اعزاز اپنی مرضی سے ان کو عطا نہیں کیا۔ تو یہ بھی ایک فرق ہے کہ انبیاء جو ہے ان کو تو قتل کر دیا جاتا ہے، رسول کو قتل نہیں کیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری سٹوری یا واقعہ اور یہ جو قصہ ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں تو کس کس حربے سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانا چاہا، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کے دماغوں پر اور ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا کہ وہ سمجھتے رہے کہ شہید ہو چکے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو اپنے پاس آسمان پر بلا دیا۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ قادیانی جو ہیں وہ سب سے پہلے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں۔ نزول عیسیٰ مستقل مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے، قادیانی کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام آنا تھا وہ قادیانی کی شکل میں آ گیا ہے۔ اس نے بڑے بڑے دعوے، ویسے تو قادیانی نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، لیکن معروف مشہور دعوے جو اس کے ہیں وہ 14 ہیں۔ اس میں اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے، اور نعوذ باللہ نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے، اللہ ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے، اور یسوع مسیح اس کا ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ اور اس نے کہا کہ جو پہلے والے تھے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور وہ تو کشمیر میں ہیں، ان کی جگہ میں آ گیا۔ حالانکہ مسلمانوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے اور متفق علیہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، اللہ کے پاس ہیں، قرب قیامت اللہ کی اجازت سے آئیں گے، اور اس وقت نماز مغرب ہو رہی ہوگی، بعض نے عصر بھی لکھا، اور یہ جب تشریف لائیں گے تو ایسے محسوس ہوگا جیسے ابھی نہا کر آئے ہیں۔ یہ نماز اس امام کے پیچھے پڑھیں گے، اس وقت یہ اپنی نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کریں گے۔ یہ آپ ذرا غور کیجئے کہ قادیانیوں نے اصل بات کو توڑ موڑ کر کس طریقے سے اپنے ساتھ انہوں نے بات کو فٹ کر لیا، اور یہ سراسر غلط ہے۔ یہ کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کلی نشانیاں دی، روح القدس مقدس روح، اس سے مراد حضرت جبریل امین علیہ السلام، یہ عیسائی بھی کہتے ہیں مقدس روح۔
لیکن اس سے مراد حضرت جبریل امین علیہ السلام ہے۔ اللہ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی ڈیوٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگائی تھی۔ ایک تو یہ کہ ان کو وہ خبردار کرتے تھے جہاں معاملہ حملے کا ہوتا یا نقصانات کا ہوتا۔ دوسرا یہ کہ یہی تو روح الامین تھے جنہوں نے باقیوں سے بچا کر اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے گئے۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایمان لاؤ، آپ بات مانو، تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے دل پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہم بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، تمہاری باتوں کا ہم پر اثر نہیں ہوتا۔ یہ اس وقت بھی کہتے تھے، یہودی آج بھی کہتے ہیں۔ آپ کسی کو بات سمجھائیں تو بات کو ٹالنے کے لیے یہ بات کر دے گا کہ جناب وہ بس ہمیں سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہ کبھی آپ کا واسطہ پڑھے تو یہ کھوتا ریڑھی چلانے والے سے آپ بات کریں، وہ کہیں گے جی ہم آپ سے بڑے عالم ہیں، آپ سے بڑے کاریگر ہیں۔ تو وہ بھی اس دور بھی اسی طرح کہتے تھے اور آج بھی اسی طرح کہتے ہیں۔ جو صاحبان علم ہیں وہ تو جستجو میں رہتے ہیں کہ کہیں سے علم مل جائے۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے جہلاء سے حاصل کیا۔ پوچھا گیا کہ وہ کیسے؟ کہا جو وہ کام کرتے تھے میں اس کو الٹ کرتا تھا، یعنی میرا کام وہ سیدھا ہو جاتا تھا۔ امام احمد بن حنبل کی بھی ایک روایت میں نے پڑھی اور میں حیران رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ عالم کو چاہیے وہ مسلسل 20 سے 25 سال تک دیہات میں نہ رہے۔ اگر وہ پیور دیہات میں رہے گا تو اس کا علم چھٹی کر جائے گا اور دیہات کی ثقافت اس کے سینے میں اتر جائے گا، ماحول کے اثرات میں رکھتے ہیں۔ ہمارے استاد تھے کتب کے حضرت قاری محمد طاہر رحیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے تھے کہ علم اس طرح ہے جس طرح کسی جانور کی یا اونٹ کی لگام آپ کے ہاتھ میں، جب تک وہ لگام آپ کے ہاتھ میں ہے وہ جانور، وہ اونٹ آپ کا ہے، اور جب آپ نے وہ رسی وہ لگام چھوڑ دی تو پھر جانور کی مرضی جہاں جائے۔ علم سے تعلق برقرار رکھو گے تو تب علم رہ جائے گا، اور اگر تعلق توڑ دو گے تو پھر علم چھٹی کر جائے گا۔ اب اسی پر آپ غور کرتے گئے، تمام سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد، خاص کر جب سے قرآن مجید اترا ہے، تمام صحابہ کرام و اہل بیت اعظام و قراء حضرات حالانکہ دن رات وہ پڑھاتے ہیں، وہ بھی رمضان شریف میں اپنے منزل کو دہراتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، تاکہ منزل جب رمضان شریف میں تراویح میں پڑھی جائے تو کوئی تکلیف محسوس نہ ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ورد ہے، ایک چیز آتی تو ہے لیکن آپ اس کو دہرا رہے ہیں تاکہ اس کی جو یاد دہانی دماغ میں ہے وہ پوری طرح اتر جائے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل پردے میں۔ وہ آپ نے پہلے سپارے کے شروع میں غشاوہ کا لفظ، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اس کا معنی بھی پردہ ہے کہ وہ کہتے تھے ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہم پر پردہ ہے، ہم سنتے نہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جبکہ قرآن نے کہا وہ سنتے نہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ دیکھتے تو ہیں، اچھی چیز نہیں دیکھتے، سنتے تو ہیں،
شریف کلام، صحیح کلام نہیں سنتے، تو اس اعتبار سے کہا گیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، یا ان کے دلوں پر پردہ ہے کہ وہ جو سچ بات ہے اس طرف تو وہ توجہ ہی نہیں کرتے کہ اصل بات ہے کیا۔ اب ایک آدمی قرآن پڑھے گا تو اس کا ثواب اس کو ملے گا، جو پڑھے گا ہی نہیں اس کو اس کا کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے یہاں ناراضگی کا اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا کہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب، کفر انکار، یعنی یہ لکھا ہے سارے مفسرین نے کہ یہ یہودی